سب علماء کے مسجدوں سے ہی دین اصل اوریجنل سچی مچی کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا پہ دوسرے درجے میں. اصل کہاں ہے؟ بیٹھ کے جو بات کا اثر ہوتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ تھوڑی ہوتا ہے. سوشل میڈیا تو آدھی بات چل رہی ہوتی ہے. ابھی دیکھو, میں نے اپنی دادی کے بارے میں رپورٹ پیش کی, وہ چائے میں 3-3 4-4 چمچ ڈال کے پیا کرتی تھیں, پھر بھی ماشاء اللہ 88-90 سال تک زندہ رہی ہیں. ہم ان سے کہتے تھے دادی چائے میں اتنا میٹھا کیوں؟ کہتے ہیں بیٹا ہم تو میٹھے کے لیے چائے پی رہے ہیں, چائے کے لیے میٹھا تھوڑی, چائے میں تھوڑی میٹھا ڈال رہے ہیں, ہمیں تو میٹھا کھانے کا شوق ہے تو چائے میں ڈال کے پی لیتے ہیں. اب یہ آدھا کلپ چلایا کم بختوں نے, کیونکہ اس سے میسج یہ جا رہا ہے کہ چینی اچھی چیز ہے. تو میں نے آگے بتایا بھائی یہ سوچ کے چینی نہ کھانا شروع کر دینا. ہر خاتون ہماری دادی کی طرح نہیں ہوتی, نہ آپ ہمارے دادا کی طرح ہیں. پہلے زمانے کے لوگ بعض دفعہ صحت خراب کرنے والی چیزیں کھا بھی لیتے تھے, پھر بھی 90 سال رہ لیتے تھے, کیونکہ ایک چیز صحت کے خلاف ہے, باقی ساری چیزیں وہ صحت کو طاقت دینے والی ہیں. ان کی جسمانی محنت بہت زیادہ تھی اور ٹینشن والی زندگی نہیں تھی, نمازیں تھیں. میری دادی روزے اتنے رکھا کرتی تھیں, کوئی نفلی روزہ نہیں چھوڑتی تھیں, جو شوال کے 6 روزے اور رمضان کے اتنی اسٹرگل. تو اگر وہ لوگ چائے میں چینی زیادہ ڈال بھی لیں, پھر بھی نہیں ڈالنی چاہیے, لیکن پھر بھی اللہ نے زندگی دے دی. اور یہ بھی تو ممکن ہے اگر وہ چینی نہ کھاتی تو ہو سکتا ہے 150 سال زندہ رہ لیتی. کیا خیال ہے؟ جو 90 میں گئی ہیں تو چینی کی وجہ سے گئی ہوں. یہ پوری بات میں نے بیان میں کی ہے, لیکن کم بختوں نے کلپ کتنا چلایا؟ آدھا کلپ چلایا. میں اپنی دادی کے فضائل بیان کر رہا ہوں, چینی ڈال کے پیا کرتی تھی, پھر بھی 85 سال تک زندہ رہی ہیں. بس کلپ روک دیا. نیچے ڈاکٹروں کی طرف سے گالیاں, اس مولوی کو دیکھو یہ چینی کو پروموٹ کر رہا ہے, اس مولوی کو دیکھو لوگوں کو کہہ رہا ہے چائے میں 3-3 4-4 چمچ, یہ مولویوں سے جان چڑھاؤ, ملک ترقی کرے گا. یہ مولوی ہیں جو ترقی کی راہ میں رکاوٹیں, ان کے پاس قصے کہانیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ہے سوشل میڈیا کا بیان. جو سامنے بیٹھ کے سن رہے تھے ان کو پتا تھا آگے میں نے چینی کی مخالفت کی ہے. ایسے تو ایسے لوگ بھی ہیں سگریٹ پی کے 90 سال زندہ رہے ہیں, تو یہ مطلب تھوڑی سگریٹ پھونکنا شروع کر دو. صحیح ہے نا. ایک صاحب مجھے آئے, میں نے سگریٹ اور پان گٹکے کے خلاف بیان کیا. انہوں نے کہا میرے دادا تو 85 سال کے ہیں, وہ تو سگریٹ بھی پان بھی گٹکا بھی اور رکشے میں اکیلے سفر کرتے ہیں. میں نے کہا تیرا دادا جو ہے نا اگر سگریٹ پان نہیں پیتا تو 85 میں ابھی دوسری شادی کر رہا ہوتا, وہ اور اچھی صحت ہوتی. سگریٹ پان گٹکا نے صحت کو بیڑا ہی غرق کرنا ہے. تیرے دادا میں اگر نہیں ہوا تو اس کا مطلب تیرے دادا نے 150 سال تک زندہ رہنا تھا, اب 90 میں نکل لے گا پتلی گلی سے. وہ تو سگریٹ پان گٹکے نے نقصان ہی دینا ہے. اب تیرے دادا پہ اثر نہیں ہو رہا تو وہ دنیا کو ہم نہیں سکھا سکتے. میں نے کہا ہم اور 20 لوگوں کو بتاتے ہیں جو 55 سال میں ہی نکل لیے سگریٹ کی وجہ سے. تو اس لیے ہم نے جو اپنے دادی کی بتانا ہے تو یہ چینی کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں, یہ دادی کا کانفیڈنس لیول بولو بتانے کے لیے. تو پرانے زمانے میں لوگ صحت کی مخالف چیزیں استعمال کر کے بھی بہت عرصہ رہ لیتے تھے, کیونکہ وہ نیچرل چینی ایک ایسی چیز تھی نا جو نیچرل نہیں تھی. باقی انہوں نے جوانی میں جو خوراکیں کھائی ہوئی تھیں, یہ ڈالڈے مالڈے تو جانتے بھی نہیں تھے ہوتے کیا ہیں, اور محنتیں کی ہوئی تھی, اس کے اثرات تو بڑھاپے تک رہتے ہیں. کل ایک صاحب نوجوان بیٹھا ہوا چاول بہت کھاتا ہے, تو مجھ سے کہہ رہا ہے مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا, میں تو چاول بہت کھاتا ہوں, مجھے تو کچھ بھی نہیں. میں نے کہا تیرے کو ابھی نہیں ہوگا, ابھی تو جوان ہے. جوانی میں ساری الٹی پلٹی چیزیں باڈی کیا کر رہی ہوتی ہے, اس کو وہ ہضم کر رہی ہوتی. یہ سارے چاول نکلیں گے 40 سال کے بعد. یہ سارے چاول کب نکلیں گے؟ 40 سال کے بعد. کیونکہ کسی بڑے حکیم کا کہنا ہے چاول کھانے, کثرت سے چاول کھانے والا کبھی بڈھا نہیں ہوتا, کیونکہ بڑھاپے سے پہلے ہی ٹپک جاتا ہے. وہ چاول کا شمار حکیموں کی نظر میں, میرے ڈاکٹروں سے بھی تعلقات ہیں, حکیموں بہت پڑھا ہے میں نے حکیموں کو بھی, اور صرف پڑھا تو دور کی بات فیس ٹو فیس بہت معلومات لی ہیں. ساری دنیا کے سارے حکیم اس پہ متفق ہیں چاول کا شمار اچھی غذاؤں میں نہیں. کھا لو, میں نہیں کہہ رہا کب تو کھا لینے میں, ہفتے میں 2-4 دفعہ میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کاربوہائیڈریٹ ہے نا فل, کوئی منرل نہیں ہے, کوئی وائٹامن نہیں ہے. کوئی چاول کی ریسرچ پڑھو, نہ وٹامن اے ہے, نہ بی ہے, نہ سی ہے, نہ ڈی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور نہ زنک ہے, نہ آئرن ہے, نہ پوٹاشیم ہے, نہ میگنیشیم ہے. صرف کیا ہے؟ شوگر ہے. کھاؤ گے طاقت آ جائے گی, ایک شوگر مل جائے گا بس, اور پھر تھوڑے دنوں میں کیا ہو جاؤ گے. ابھی ایک اور کیا کہوں, غیبت اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے. میرا ایک شاگرد آیا ماشاءاللہ, اتنا چوڑا, 28 سال کی عمر میں اتنا چوڑا, مجھے کہنے لگا, میں نے اس کو سمجھایا بیٹا ابھی تو 28 سال کا ماشاءاللہ اتنا ہو گیا ہے تو پرہیز کر لے. کہہ رہا میرے سے پرہیز نہیں ہوتا, میں روٹی چاول نہیں چھوڑ سکتا. میں نے کہا ٹھیک ہے, تھوڑے دنوں میں پتہ ہے کیا ہوگا, لمبائی چوڑائی برابر ہو جائے گی تمہاری. میں نے کہا دیکھنے میں پتہ ہی نہیں چلے گا لیٹا ہوا ہے کہ بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا لیٹا ہوا بھی بیٹھا ہوا لگے گا, بیٹھا ہوا بھی کیا لگے گا. اور میں نے کہا جب تجھے دیکھتا ہوں نا ایسا لگتا ہے زمین میں گڑتا جا رہا ہے, تو ادھر سے پھیل رہا ہے. میں نے کہا 28 سال میں یہ حال ہے تو 40 سال میں کیا ہوگا تو, 41 میں آگے تو وزن بڑھنا ہی ہے.
میٹابولزم سلو ہوتا ہے تو آگے ویٹ نے بڑھنا ہی بڑھنا ہے. اتنی غیرت کے تانے دلائے, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اور ابھی شادی نہیں ہوئی. میں نے کہا کمبخت تیری شادی کیسے ہوگی؟ لڑکی والے تو پرسنالٹی, پیسے بھی دیکھتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ تو پرسنالٹی بھی دیکھتے ہیں نا. بولیں گے یہ کیسا دولہا ہے؟ جب دولہا کی کرسی پہ بیٹھا ہوگا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا بیٹھا ہوا ہے کہ لیٹا ہوا ہے. سر اٹھا کے یوں کر دو تو بیٹھا ہوا لگے گا, یوں لے آؤ تو کیا لگے گا؟ تو بھائی جان پہ رحم کھاؤ. تو اس لیے چاول جو ہے نا, میں بات کیا کر رہا تھا, بات ہی کھوپڑی سے نکل گئی ہے. چاول کا شمار اچھی غذاؤں میں نہیں, کھا لو تھوڑی بہت مقدار میں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ فل کارب ڈائٹ ہے. تو یہ وہیں. اچھا, لوگ مجھے کہتے ہیں آپ میڈیکل سائنس کی باتیں کیوں بتاتے ہو؟ دیکھو میں اس لیے بتاتا ہوں, ڈاکٹروں ہی کی باتیں ہوتی ہیں, میری اپنی ریسرچ میں اہل نہیں ہوں اس کا. ڈاکٹروں کی ریسرچ, جو پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں, وہ اس لیے شیئر کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ ڈاکٹروں کی نہیں سنتے, اور نہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یوٹیوب پہ صحیح ڈاکٹر کون ہے, غلط ڈاکٹر کون ہے. دیکھو ابھی ایک ڈاکٹر کی ویڈیو چل رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 16 سگریٹ ایک چائے کے کپ کے برابر ہے. 16 سگریٹ کس کے برابر ہیں؟ ایک ڈاکٹر کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے, یعنی ایک چائے کا کپ ایسا جیسے 16 سگریٹ پی لی. چائے کا جو عادی ہے وہ تو یہ سن کے بے ہوش ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور ٹیلی ویژن والے ان ڈاکٹر کو بلا بھی رہے ہیں, بٹھا بھی رہے ہیں. سوشل میڈیا کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ یہ مستند ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے. دیکھو میرا اتنا کلپ لوگ چلا دیں گے, 16 سگریٹ ایک چائے کے برابر. حالانکہ میں اس پہ رد کر رہا ہوں کہ یہ غلط ہے. ایک سگریٹ بھی ایک چائے کے برابر نہیں ہے. سگریٹ اور چائے کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. سگریٹ انتہائی نقصان دہ ہے. چائے کا نقصان اگر دن میں صرف 2 کپ پیے جائے تو بہت کم نقصان پھر بھی ہے. یہ جو فضائل سنا رہے ہوتے ہیں نا چائے کے, یہ غلط ہیں. فضائل کچھ بھی نہیں ہے, چائے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, لیکن بہت تھوڑا نقصان ہے اگر کوئی شخص 2 کپ پیتا ہے. تھوڑا نقصان ہے. وہ نقصان کیا ہے وہ بتا. کھانے کے بعد نہ پیے, کھانے کے بعد چائے پیو گے تو کھانے کا بیڑا غرق ہو جائے گا. 2 گھنٹے کا فاصلہ رکھو. سونے سے پہلے نہ پیو, نیند کا بیڑا غرق ہو جائے گا. صحیح ہے نا. اور وقفہ رکھ لو آپ. تو نقصان ہے. نقصان کیا ہے کہ ایک تو عادت ہو جاتی ہے, جس دن نہیں ملے گی کھوپڑی کام نہیں کرے گی. یہ ایڈکٹ ہونا یہ بھی تو غلط چیز ہے, لیکن اس کا حل یہ ہے کہ 3 دن تک 4 دن تک نہیں پیو گے تو دوبارہ اپنی اصل پوزیشن پہ آ جاؤ گے. کوئی بہت ایسی خطرناک عادت نہیں پڑ جاتی اس کی. 3-4 دن چھوڑ دو گے تو اپنی پرانی پوزیشن پہ آ جاؤ گے. دوسری بات, پیشاب زیادہ لاتی ہے تو باڈی میں پانی کی کمی ہوتی ہے. دیکھو نیچرلی جب ہماری باڈی میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو باڈی پیاس کے ذریعے بتا دیتی ہے, تو وہ پانی کی کمی پوری. چائے سے جو پیشاب زیادہ ہوتا ہے تو پیاس نہیں لگتی, تو اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہوتا باڈی میں پانی کی کمی ہو رہی ہے. لیکن یہ 2 کپ میں تھوڑا نقصان ہوتا ہے, اور دائیں بائیں طریقے سے وہ نقصان کی کمی بھی ہو سکتی ہے. مثلا میں چائے پیتا ہوں تو پھر مجھے پتا ہے کہ چائے سے پہلے گلاس پانی بھی پی لو, ٹھیک ہے نا. تو لیکن وہ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, 16 سگریٹ اور ایک چائے کا کپ. بتاؤ لوگ یہ سن بھائی سگریٹ زہر ہے, چائے میں نیکوٹین سگریٹ کے مقابلے میں انتہائی تھوڑی ہوتی ہے, نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. تو اس لیے مجھے بعض دفعہ یہ اس لیے بتانا پڑتا ہے کہ ہماری جو آڈینس ہے نا وہ الگ ہے, ڈاکٹروں کو سننے والے لوگ ہیں وہ الگ. تو میں چاہتا ہوں ایک اچھی بات اگر میرے ذریعے سے پبلک تک پہنچ جائے جو ہم پہ اعتماد کرتے ہیں, اور وہ برائی چھوڑ دیں تو کیا جا رہا ہے اس میں. صحت تو ایک نعمت ہے نا خدا کی. اس لیے میں بتا رہا ہوتا ہوں کہ چاول کم کھاؤ, ٹھیک ہے نا. صبح شام چاول پھوڑے جا رہے ہیں, اس میں نقصان ہوگا. اس طرح گندم کی روٹی بولو کم کھاؤ. اچھا, اس میں لوگ آج کل آ گئے ملٹی گرین آٹا, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ملٹی گرین یہ والا آٹا, صرف جو کی روٹی, جو میں سب کچھ ہے. زیادہ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو جو کی روٹی کھانے کی عادت نہیں ہے نا, اس کے جو کی روٹی ہضم نہیں ہوتی, جیسے ہمیں بھی ہضم نہیں ہوتی. تو میں نے اس کا حل یہ نکالا ہوا ہے کہ آدھی جو آدھا گندم کا آٹا چکی والا, دونوں کو مکس کر لیا, کھاؤ بیٹھ کے. تو نئے آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہ بھی کافی ہے, زیادہ نیک بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا. ڈاکٹر تو پتہ نہیں کیا کیا پرہیز کروا رہا ہوتا ہے کہ یہ نہیں کرو, تو اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. نارمل کبیرہ گناہوں سے بچو بس, جیسے ہم دین میں کہتے ہیں کبیرہ گناہوں سے بچو, تہجد پڑھ لو تمہاری مرضی ہے. تو ایسے ہی ڈاکٹروں کی نظر میں جو کبیرہ گناہ ہیں میڈیکل سائنس کی نظر میں, وہ ہے گندم کا آٹا. نمبر 2 چاول کی کثرت. نمبر 3 کوکنگ آئل. نمبر 4 چینی. نمبر 5 جو اکبر الکبائر, کبیروں میں بھی سب سے بڑا, وہ ہے بیکری آئٹم. بریڈ ہو گئی, پیٹس اور پیزے اور ٹوپی ڈرامے جو لگائے ہوئے ہیں, یہ 5 کبیرہ گناہ ہیں میڈیکل سائنس کے کبیرے گناہ. صحیح ہے نا. تو ان 5 چیزوں کو کیا کرو, کچھ کو تو بالکل چھوڑ دو اور کچھ کو کیا کر دو کم. آٹا چاول بالکل نہ چھوڑو, کیا کر دو کم. اب کھائیں کیا, سوال پیدا ہوتا ہے. جو مرضی جائیدادیں کھا کے جو بیٹھا ہوا ہو,
وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم کھائیں کیا. تو باقی جو مرضی کھاؤ, انڈے کھاؤ, گوشت کھاؤ, دالیں کھاؤ, دال کو بھگو دو 8-10 گھنٹے پانی میں, پانی پھینکو پھر کھاؤ. باقی میں کوئی حکیم ڈاکٹر نہیں ہوں, کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھو. تو یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ ہمارے توسط سے بہت سے لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں جو عام ڈاکٹروں تک. بڑھو ڈاکٹروں کو سنو گے نا یوٹیوب پہ تو وہ کہہ رہے ہیں 16 سگریٹیں اور ایک چائے, تو عوام کو نہیں پتا ہوتا یہ پھینک رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے. لیکن چینل والوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے.